السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینب کی منگنی شاہ زیب سے ہوتی ہے، پر شاہ زیب بتاتا ہے کہ زینب کا عاشق عدیل اس کا بھائی تھا اور زینب کے باپ نے اسے مروایا۔ زینب کو ثبوت ملتا ہے کہ باپ ہی قاتل ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے اور شاہ زیب سے محبت کر بیٹھتی ہے۔ باپ جھوٹا DNA لے کر آتا ہے کہ شاہ زیب زینب کا سوتیلا بھائی ہے۔ زینب شاہ زیب سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ سچ کھلتا ہے کہ شاہ زیب اور زینب سگے بہن بھائی ہیں۔ ماں شہناز تھی جسے باپ نے چھوڑ دیا اور زینب کو چھین لیا۔ عدیل کو شاہ زیب نے نہیں مارا تھا، عدیل نے خودکشی کی کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ زینب اس کی بہن ہے۔ شاہ زیب نے عدیل کو بچانے کی کوشش کی تھی، پر ہاتھا بھائی میں عدیل مر گیا اور باپ نے سارا الزام شاہ زیب پر ڈال دیا۔ زینب باپ کو جیل بھجوا کر یتیم خانے چلی جاتی ہے۔ شاہ زیب 6 مہینے اس کے دروازے پر غلاب رکھتا ہے۔ عدیل کے خط سے سچ سامنے آتا ہے کہ وہ زینب کی خاطر مرا تھا اور شاہ زیب کو اس کا خیال رکھنے کو کہا تھا۔ زینب اور شاہ زیب انجانے میں جسمانی تعلق بنا لیتے ہیں اور زینب حاملہ ہو جاتی ہے۔ اب وہ بہن بھائی ہوتے ہوئے بھی ایک بچے کے ماں باپ ہیں۔ دونوں دنیا سے چھپ کر بیٹی چاشنی کو پالتے ہیں، سزا، گناہ اور محبت کے درمیان جیتے ہیں، کیونکہ ان کا زہر ہی ان کا تریاک بن گیا۔ لاہور کی سرد رات تھی۔ ماڈل ٹاؤن کی کوٹھی نمبر 7، باہر گارڈ، اندر سناٹا۔ زینب مرزا آئینے کے سامنے کھڑی تھی، 26 سال، باپ کی اکلوتی وارث، مرزا ٹیکسٹائل کی شہزادی، چہرہ چاند پر آنکھوں میں خالی پن۔ آج اس کی منگنی تھی شاہ زیب نواز سے، لاہور کا سب سے ہینڈسم بزنس مین، 32 سال، نواز کنسٹرکشن کا مالک، قد 6.2، داڑھی، آنکھیں شہد، ہر لڑکی کا خواب، پر زینب کا نہیں۔ زینب کا خواب کوئی اور تھا جو 5 سال پہلے مر گیا تھا۔ بیٹا تیار ہو، باپ ریاض مرزا دروازے پر تھے، 58 سال، پر ابھی بھی شیر۔ جی بابا، زینب نے جھوٹی مسکراہٹ اوڑی۔ نیچے ہال میں 200 لوگ، میڈیا، سیاستدان، لاہور کے ایلیٹ۔ شاہ زیب سیاہ شیروانی میں آیا، سب کی سانس رکی۔ اس نے زینب کو دیکھا اور آنکھ ماری۔ زینب کا دل ڈوبا۔ یہ وہی آنکھ تھی جو 5 سال پہلے کسی اور کی تھی۔ انگوٹھی پہنائی گئی، تالیاں، مبارکبادیں۔ کیمرے کے لیے شاہ زیب نے زینب کا ہاتھ پکڑا اور سرگوشی کی، ڈرو مت شہزادی، تمہارا دشمن نہیں۔ زینب کانپ گئے۔ کون ہو تم؟ تمہارا ہونے والا شوہر اور شاید تمہارے ماضی کا حساب۔ زینب 21 سال کی تھی، لمز میں پڑتی تھی، زندہ دل، شوخ، اور اسے محبت ہوئی عدیل سے، غریب پر غیرت مند، یونیورسٹی کا ٹاپر، شاعر۔ عدیل کی آنکھیں بھی شہد جیسی تھیں۔ زینب، میں تمہارے قابل نہیں، عدیل نے کہا تھا۔ محبت قابل دیکھ کر نہیں ہوتی عدیل۔ زینب نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ 6 مہینے چھپ کر ملنا، لائبریری میں، کینٹین میں، پھر ریاض مرزا کو پتہ چل گیا۔ غریب، میری بیٹی اور غریب؟ وہ دھاڑے۔ اگلے دن عدیل یونیورسٹی نہیں آیا، نہ اس سے اگلے دن۔ 1 ہفتے بعد خبر آئی، عدیل کی لاش نہر سے ملی، خودکشی۔ خط میں لکھا تھا، زینب معاف کرنا، میں تمہارے قابل نہیں۔ زینب 3 مہینے ہسپتال میں رہی، ڈپریشن۔ جب واپس آئی تو وہ زینب مر چکی تھی۔ یہ جو تھی بس جسم تھی، روح عدیل کے ساتھ دفن ہو گئی تھی۔ منگنی کے 2 دن بعد شاہ زیب کا فون، کافی مجھے نہیں پینی، میں پوچھ نہیں رہا، بتا رہا ہوں۔ گلبرگ، کیفے 0، 5 بجے، فون بند۔ زینب غصے سے گئی۔ کیفے میں شاہ زیب کونے میں بیٹھا تھا، بلیک شرٹ، آستین چڑھی ہوئی، بازو پر ٹیٹو۔ زینب حیران ہوئی، بزنس مین اور ٹیٹو؟ وہ بیٹھی۔ کیا بکواس تھی وہ منگنی پر؟ شاہ زیب نے کافی سلائیڈ کی۔ پیو، سردی ہے۔ مجھے جواب چاہیے۔ جواب چاہیے تو پہلے سوال سنو۔ عدیل کو جانتی ہو؟ زینب کے ہاتھوں سے کافی گر گئی۔ تمہیں کیسے؟ میں اس کا کزن ہوں زینب، شاہ زیب نواز، اصل نام شاہ زیب عدیل نواز۔ دنیا گھوم گئی۔ جھوٹ، عدیل کا کوئی کزن نہیں تھا۔
تھا امریکہ میں 10 سال سے. جب واپس آیا تو بھائی کی قبر ملی. اور قاتل کا نام؟ قاتل؟ وہ خودکشی تھی. شاہ زیب ہنسا. کڑوا. خودکشی؟ عدیل جو مرنے سے 1 دن پہلے مجھے کال کر کے کہے بھائی میں لمز کا ٹاپر بن گیا, زینب سے شادی کروں گا, وہ خودکشی کرے گا؟ زینب کا دم گھٹا. تو تمہارے باپ نے اسے مروایا زینب, اور تم سے جھوٹ بولا. زینب بھاگ کر گھر آئی. بابا, وہ چلائی. ریاض مرزا لاؤنج میں تھے. کیا ہوا بیٹا؟ عدیل کو آپ نے قتل کروایا؟ ریاض مرزا کا رنگ اڑ گیا. پھر سنبھل گئے. کون عدیل؟ جھوٹ مت بولیں. شاہ زیب نے سب بتایا دیا. ریاض مرزا اٹھے. شاہ زیب اس کمینے کی باتوں میں آ گئی. وہ فراڈ ہے زینب, تمہاری دولت پر نظر ہے اس کی. اور عدیل, وہ لڑکا لالچی تھا, تم سے شادی کر کے کمپنی ہتھیانا چاہتا تھا. میں نے بس اسے پیسے دے کر بھگا دیا, اس نے خودکشی کر لی. میرا کیا قصور؟ زینب کو یقین نہیں آیا. رات کو وہ چھت پر گئی, وہیں شاہ زیب کھڑا تھا. تم اندر کیسے آئے؟ دیوار پھلانگ کر. بھائی کا بدلہ لینے والوں کے لیے گیٹ نہیں ہوتے. میرے بابا کہتے ہیں تم جھوٹے ہو. اور تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ شاہ زیب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا. وہی آنکھیں, عدیل جیسی. ثبوت دو, زینب بولی. شاہ زیب نے جیب سے موبائل نکالا. ویڈیو لگائی. دھندلی ویڈیو, 5 سال پرانی. 2 آدمی عدیل کو گھسیٹ رہے ہیں. پیچھے آواز, باس کا آرڈر ہے, نہر میں پھینک دو, خودکشی لگنی چاہیے. زینب کے پاؤں سے زمین نکل گئی. ویڈیو میں ایک آدمی کا چہرہ صاف ہوا, ریاض مرزا کا سب سے وفادار گارڈ جبار. زینب گرنے لگی. شاہ زیب نے تھام لیا. اب یقین آیا؟ زینب نے اس کے کندھے پر سر رکھ کر رو دیا. 5 سال کا زہر آنسو بن کر بہہ گیا. اگلے 3 مہینے شاہ زیب اور زینب ملتے رہے, چھپ کر. وہ ثبوت جمع کر رہا تھا. جبار کا بیان, بینک ٹرانزیکشن, زینب باپ سے نفرت اور محبت کے درمیان جھول رہی تھی. شادی کب کریں گے ہم؟ ایک دن شاہ زیب نے پوچھا. شادی؟ تم بدلہ لینے آئے ہو, محبت کرنے نہیں. شاہ زیب نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا. شروع میں بدلہ تھا زینب, پر اب تم ہو. تمہاری ہنسی جو 5 سال بعد لوٹی ہے, تمہارے آنسو جو میرے لیے گرے. زینب نے اسے دھکا دیا. جھوٹ, تم عدیل جیسے نہیں ہو سکتے. میں عدیل نہیں ہوں, میں شاہ زیب ہوں, اور میں تم سے محبت کرتا ہوں. عدیل کے لیے نہیں, تمہارے لیے. اس نے زینب کو دیوار سے لگایا. لب قریب آئے. زینب کی سانس رکی. یہ پہلا مرد تھا جس نے عدیل کے بعد اسے چھوا, اور وہ پگھل گئی. رات کے 2 بجے زینب کے بیڈ روم میں. یہ غلط ہے, زینب بولی, پر اس کی باہیں شاہ زیب کے گرد تھیں. غلط ہوتا تو دل اجازت نہ دیتا. شاہ زیب نے اس کی گردن چومی. کپڑے اترے, شرم اتری. 5 سال کا سوگ اترا, صرف چاشنی رہ گئی. اور زہر, وہ بھی آنا باقی تھا. شادی سے 1 ہفتہ پہلے زینب خوش تھی. پہلی بار شاہ زیب نے پرپوز کیا, اصلی والا, گھٹنوں پر. مجھ سے شادی کرو گی؟ زینب نے بدلہ کے لیے, نہ کمپنی کے لیے, بس میرے لیے. زینب نے ہاں کی, رو کر. اسی رات ریاض مرزا کا فون. بیٹا نیچے آؤ, بات کرنی ہے. لاؤنج میں. ریاض مرزا, ساتھ جبار اور ایک فائل. یہ کیا بابا؟ ریاض مرزا نے فائل پھینکی. شاہ زیب نواز کی اصلیت. زینب نے کھولی. پہلا صفحہ, شاہ زیب کا برتھ سرٹیفکیٹ. ماں کا نام شہناز نواز, باپ کا نام ریاض مرزا. دنیا رک گئی. یہ جھوٹ ہے. ریاض مرزا بولے, آنکھوں میں آنسو. DNA ٹیسٹ کروا لو. شاہ زیب میرا بیٹا ہے زینب, تمہارا سوتیلا بھائی. شہناز میری پہلی محبت تھی. تمہاری ماں سے شادی سے پہلے میں نے اسے چھوڑ دیا. وہ حاملہ تھی, میں نے پیسے دے کر جان چھڑائی. زینب گر گئی. اور عدیل؟ جبار بولا, بی بی, عدیل کو شاہ زیب نے مروایا. اسے پتہ چل گیا تھا کہ آپ دونوں بھائی بہن ہو. وہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی شادی ہو.
اس نے مجھے پیسے دے کر عدیل کو مروایا، پھر الزام باس پر لگا دیا۔ زینب کا دماغ پھٹنے لگا۔ نہیں، شاہ زیب ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ کر سکتا ہے بیٹا، ریاض مرزا نے اسے گلے لگایا۔ وہ بدلہ لینے آیا ہے مجھ سے اور تم سے، تمہاری کمپنی ہتھیانے، تم سے شادی کر کے۔ زینب کو کہہ آ گئی۔ جس مرد کے ساتھ وہ رات گزار چکی تھی وہ اس کا بھائی، اور اس نے عدیل کو زہر کی چاشنی۔ اب زہر کا وقت تھا۔ زینب کی دنیا 3 سیکنڈ میں جل کر راکھ ہو گئی۔ فائل اس کے ہاتھ سے گر گئی، کاغذ ہوا میں اڑے، ہر کاغذ پر ریاض مرزا اور شہناز نواز کا نام ناسور کی طرح چبھ رہا تھا۔ جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے بابا، وہ چلائی، آواز گلے میں پھنس گئی۔ ریاض مرزا نے اسے کندھوں سے پکڑا۔ بیٹا، میں 26 سال سے یہ بوجھ اٹھا رہا ہوں۔ شاہ زیب میرا گناہ ہے، اور تم میری جان ہو۔ میں تمہیں اس درندے سے بچانا چاہتا ہوں۔ جبار نے سر جھکایا۔ بی بی مجھے معاف کر دیں، میں نے پیسے کے لیے عدیل صاحب کو۔ شاہ زیب صاحب نے کہا تھا کہ باس کا حکم ہے، بعد میں پتہ چلا۔ زینب نے جبار کے منہ پر تھپڑ مارا۔ خاموش، ایک لفظ نہیں۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی، دروازہ لاک، اور پھر وہ ہوا جو 5 سال میں نہیں ہوا تھا۔ زینب چیخی، جانور کی طرح، دیوار پر سر مارا، آئینہ توڑا، ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ پر دل کے زخم کے آگے یہ کیا تھا؟ جس مرد کو اس نے جسم سونپا، وہ بھائی جس کی باہوں میں وہ عدیل کو بھولی، وہ قاتل۔ فون بجا۔ شاہ زیب۔ زینب نے اٹھایا اور دھاڑی۔ تم نے عدیل کو کیوں مارا؟ بولو۔ دوسری طرف خاموشی۔ پھر آواز آئی، ٹھنڈی، کون سی کہانی سنائی تمہارے باپ نے؟ سچ کہ تم میرے بھائی ہو؟ کہ تم نے پیسے دے کر عدیل کو مروایا؟ ویڈیو جھوٹی تھی۔ شاہ زیب ہنسا۔ واہ ریاض مرزا، 5 سال پہلے بیٹے کو مارا، اب دوسرے بیٹے کو بھی مار دو گے؟ بکواس بند کرو، ڈی این اے ٹیسٹ میں کرواؤں گی۔ کروا لو۔ شاہ زیب کی آواز میں زہر تھا۔ پر پہلے یہ سوچو زینب، اگر میں تمہارا بھائی ہوں تو ہم نے جو رات گزاری وہ کیا تھا؟ فون کٹ۔ زینب الٹی کرنے واش روم بھاگی۔ اگلے 3 دن زینب کمرے سے نہیں نکلی، کھانا پانی کچھ نہیں۔ ریاض مرزا دروازہ پیٹتے رہے، بیٹا دروازہ کھول، ہم امریکہ چلے جائیں گے، سب چھوڑ کر۔ زینب نے جواب نہیں دیا۔ تیسرے دن اس نے جبار کو بلایا۔ وہ رات عدیل کو کہاں مارا تھا؟ جبار کانپا۔ بی بی نہر کے پل پر، رات کے 2 بجے۔ کون تھا تمہارے ساتھ؟ کالو، اپنا ڈرائیور۔ اسے بلا۔ کالو آیا، 40 سال، کانپ رہا تھا۔ زینب نے 5 لاکھ کا چیک اس کے سامنے رکھا۔ سچ بول، پیسے تیرے، جھوٹ بولا تو جیل۔ کالو ٹوٹ گیا۔ بی بی، ہم نے عدیل صاحب کو نہیں مارا، ہم تو بس ڈرانے گئے تھے۔ باس نے کہا تھا دھمکا کر بھگا دو، پر وہاں شاہ زیب صاحب پہلے سے تھے۔ زینب کا دل رک گیا۔ کیا؟ ہاں بی بی، شاہ زیب صاحب نے ہمیں 20 لاکھ دیے، کہا کام میں نے کر دیا، بس لاش نہر میں پھینک دو اور ویڈیو بنا لو۔ باس کو بلیک میل کرنا ہے۔ ویڈیو اس نے بنوائی؟ ہاں، کہا تھا ایک دن کام آئے گی۔ زینب کرسی سے گر گئی۔ تو شاہ زیب عدیل کا قاتل اور بھائی بھی؟ یہ ریاض مرزا جھوٹ بول رہا ہے۔ کالو کو خرید لیا، اسے ثبوت چاہیے تھا۔ پکا۔ زینب چپکے سے شاہ زیب کے گھر گئی، اس کا ٹوتھ برش چرایا، اپنا سیمپل، باپ کا سیمپل۔ 3 دن بعد رپورٹ، ریاض مرزا اور زینب 99.9% باپ بیٹی۔ ریاض مرزا اور شاہ زیب 0%، کوئی تعلق نہیں۔ زینب اور شاہ زیب 0%، کوئی تعلق نہیں۔ زینب نے رپورٹ سینے سے لگائی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ باپ نے جھوٹ بولا تھا، پر کیوں؟ اور شاہ زیب نے عدیل کو؟ اس نے شاہ زیب کو کال کی، ملنا ہے آج، ابھی۔ کہاں؟ نہر کے پل پر، جہاں عدیل مرا تھا، رات 12 بجے۔ نہر کا پل، سردی، کوہرا،
دور کسی کتے کے رونے کی آواز۔ زینب کالے برقعے میں کھڑی تھی، ہاتھ میں DNA رپورٹ۔ گاڑی کی لائٹ پڑی، شاہزیب اترا، بلیک کوٹ، ہاتھ جیب میں، چہرہ پتھر۔ لاؤ، کیا ہے؟ زینب نے رپورٹ اس کے منہ پر ماری۔ یہ ہے، تم میرے بھائی نہیں ہو، میرے باپ نے جھوٹ بولا۔ شاہزیب نے رپورٹ پڑھی، کندھے ڈھیلے پڑے۔ شکریہ، کس بات کی؟ تم نے میرے عدیل کو مارا، کالو نے سب بتا دیا۔ شاہزیب نے آسمان کی طرف دیکھا۔ تو یہ چال چلی تمہارے باپ نے، مجھے قاتل بنا دیا؟ سچ بولو شاہزیب، کیا تم نے؟ ہاں، شاہزیب نے زینب کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے مارا؟ زینب کو چکر آیا۔ کیوں؟ کیونکہ عدیل میری بہن سے عشق کر رہا تھا۔ زینب، کیا بکواس ہے، تمہاری بہن؟ تم، شاہزیب چلایا، تم میری بہن ہو زینب، سوتیلی نہیں، سگی۔ زینب کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ نہیں، تمہارا باپ پاگل ہے۔ شاہزیب نے جیب سے پرانی تصویر نکالی، 20 سال پرانی۔ ایک عورت، گود میں 2 بچے، ایک لڑکا 5 سال کا، ایک بچی 1 سال کی۔ عورت شہناز، لڑکا شاہزیب، بچی زینب۔ یہ کیا ہے؟ یہ سچ ہے۔ ریاض مرزا نے شہناز سے شادی کی تھی، میں پیدا ہوا، تم پیدا ہوئی، پھر اس نے ہمیں چھوڑ دیا امیر عورت سے شادی کے لیے، تمہاری ماں سے۔ جھوٹ، میری ماں نے مجھے جنا ہے۔ تمہاری ماں بھانج تھی زینب۔ ریاض مرزا نے تمہیں شہناز سے چھینا، کہا بچہ دے دو ورنہ شاہزیب کو مار دوں گا۔ شہناز نے تمہیں بچانے کے لیے دے دیا، اور خود 2 سال بعد مر گئی غم سے۔ زینب نہر میں کودنے لگی، شاہزیب نے پکڑ لیا۔ تو عدیل کو جب پتہ چلا کہ تم میری بہن ہو، وہ تم سے دور ہونے لگا۔ میں نے اسے سمجھایا پر وہ نہیں مانا، کہا میں زینب سے شادی کر کے رہوں گا۔ میں پاگل ہو گیا، سوچا بھائی ہوتے ہوئے بہن سے۔ میں نے شاہزیب گھٹنوں پر گر گیا، میں نے اسے دھکا دیا۔ زینب نشے میں، وہ گر گیا، سر پھٹ گیا۔ میں ڈر گیا، جبار کو بلایا، اسے پیسے دے کر لاش ٹھکانے لگوائی۔ زینب نے اس کے منہ پر تھوکا۔ قاتل، تم نے میرا عشق مارا اور میرا جسم بھی، بھائی بن کر۔ میں نہیں جانتا تھا زینب، مجھے 3 مہینے پہلے پتہ چلا، جب پرانی ڈائری ملی امی کی۔ تب تک ہم خاموش۔ زینب نے اس کے بال پکڑے۔ تو اب کیا چاہتا ہے؟ شاہزیب نے آنسوؤں سے اسے دیکھا۔ سزا تم سے۔ سزا؟ زینب نے برقعے سے پستول نکالا۔ ریاض مرزا کا۔ ہاں، مار دو مجھے۔ عدیل کا بدلہ، اپنا بدلہ۔ زینب نے پستول اس کے ماتھے پر رکھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ چلاؤ گولی۔ شاہزیب نے آنکھیں بند کی۔ میں جینے کے قابل نہیں۔ گولی کی آواز نہر میں گونجی۔ شاہزیب گرا نہیں، زینب نے ہوا میں فائر کیا تھا۔ پستول پھینک کر وہ گھٹنوں پر گر گئی۔ میں نہیں مار سکتی، تم میں عدیل کی آنکھیں ہیں۔ شاہزیب نے اسے گلے لگایا۔ تو کیا کروں زینب، بولو۔ زینب نے اسے پرے دھکیلا۔ دفع ہو جاؤ میری زندگی سے، کبھی شکل مت دکھانا، ورنہ اگلی گولی ماتھے میں ہوگی۔ وہ اٹھی اور لڑکھڑاتی ہوئی چل دی۔ شاہزیب وہیں بیٹھا رہا، نہر کے پل پر۔ صبح تک 1 مہینے بعد زینب نے گھر چھوڑ دیا، ریاض مرزا کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ جبار اور کالو کے بیان پر اغوا، دھوکہ، فراڈ، کمپنی بیچ دی اور کراچی کے ایک یتیم خانے میں آ گئی، نام بدل کر۔ آسیہ، یہاں 20 بچے تھے اور ایک بچہ 5 سال کا، نام عدیل، آنکھیں شہد جیسی۔ زینب نے اسے گود لیا۔ روزانہ رات کو وہ اسے سلاتی اور کہانی سناتی۔ ایک تھی شہزادی، جس کا شہزادہ مر گیا، پھر ایک اور شہزادہ آیا، پر وہ زہر تھا۔ شہزادی نے زہر پی لیا پر مری نہیں۔ کیوں آنٹی؟ چھوٹا عدیل پوچھتا۔ کیونکہ بیٹا، کچھ زہر مارتے نہیں، امر کر دیتے ہیں۔ کھڑکی سے چاندنی آ رہی تھی۔ دور سڑک پر ایک کالی گاڑی کھڑی تھی، روز آتی تھی۔ ڈرائیور شاہزیب، وہ اندر نہیں آتا تھا۔
बस दूर से देखता था ज़ैनब को और छोटे अदील को, और रोज़ एक गुलाब गेट पर रख जाता था। जहर की चाशनी ख़त्म हो चुकी थी, अब सिर्फ जहर था और शायद तरियाक भी। कराची की छत पर चांदनी बिखरी थी। यतीम खाने का नाम था आस। ज़ैनब अब आसिया छोटे अदील को सुलाने के बाद छत पर आई। नीचे गली में वही काली गाड़ी रोज़ की तरह। 6 महीने हो गए थे। शाहजेब ना अंदर आया ना आवाज़ दी, बस एक गुलाब, रोज़ सफ़ेद गुलाब, माफ़ी का निशान। आसिया ने आज गुलाब उठाया, सूंघा, फिर मरोड़ कर फेंक दिया। नीचे से आवाज़ आई, माफ़ी मरोड़ने से नहीं मिलती। ज़ैनब, वो चौंकी। शाहजेब गेट से टेक लगाए खड़ा था। पहली बार 6 महीने में बोला था। तुम्हारा नाम आसिया है, उसने कहा। तुम्हारे लिए मैं मर चुकी हूँ, ज़ैनब ने जवाब दिया। तो फिर ये गुलाब क्यों उठाया? मुर्दे गुलाब नहीं सूंघते। ज़ैनब ने मुंह फेरा। चले जाओ। चला जाऊंगा, बस एक सच सुन लो, फिर कभी नहीं आऊँगा। कौन सा सच? और कितने सच हैं तुम्हारे पास? शाहजेब ने जेब से लिफाफा निकाला। अदील का ख़त, जो उसने मरने से 1 घंटे पहले लिखा था मुझे। ज़ैनब का दिल रुक गया। झूठ, अदील ने कोई ख़त नहीं छोड़ा। छोड़ा था, पर तुम्हारे बाप ने छुपा दिया। मैंने 6 महीने लगाकर जब्बार से उगलवाया। उसने ख़त हवा में लहराया। ज़ैनब ने छीन लिया। ख़त अदील की लिखाई। भाई शाहजेब, जब तुम ये पढ़ रहे होगे मैं शायद ना रहूं। आज मुझे सच पता चला। ज़ैनब मेरी बहन है, तुम्हारी सगी बहन। रियाज मिर्ज़ा ने मुझे बुलाया, DNA रिपोर्ट दिखाई, धमकी दी, कहा मेरी बेटी से दूर हो जा, वरना तुझे और तेरी माँ को मार दूंगा। भाई, मैं टूट गया हूँ। मैं ज़ैनब से मोहब्बत करता हूँ, पर भाई बनकर नहीं जी सकता और उसे बता भी नहीं सकता। वो मर जाएगी। मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए। तुमसे एक आखिरी गुजारिश है, ज़ैनब को कभी सच मत बताना। उसे लगना चाहिए कि मैं बुज़दिल था, भाग गया। मुझसे नफ़रत करेगी पर जी तो लेगी। और भाई, उसका ख्याल रखना, वो अकेली रह जाएगी। तुम्हारे बाप ने हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, पर तुम उसे खुश रखना। मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारा भाई अदील। ख़त ख़त्म। नीचे तारीख़, अदील की मौत की रात 1:30 AM। ज़ैनब के हाथ से ख़त गिर गया। ये तुमने लिखा है? जाली है। शाहजेब ने मोबाइल निकाला। लैब से वेरीफाई करवा लो। स्याही 5 साल पुरानी है। अदील की लिखाई है। ज़ैनब दीवार से लग कर बैठ गई। तो तुमने उसे धक्का नहीं दिया था? शाहजेब की आंखें भीग गईं। पर मारने के लिए नहीं, वो पुल से कूदने लगा था ज़ैनब। मैंने बचाने के लिए पकड़ा था। हाथापाई में वो गिर गया, सर लगा। मैं उसे अस्पताल ले जाने लगा, पर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहा, भाई जाने दो, मैं ज़ैनब का सामना नहीं कर सकता, और मेरी गोद में दम तोड़ दिया। शाहजेब घुटनों पर गिर गया। मैं कातिल नहीं हूँ ज़ैनब, मैं एक बुज़दिल भाई हूँ जो अपने भाई को बचा ना सका। और बहन को? वो चुप हो गया। ज़ैनब 10 मिनट तक पत्थर बनी बैठी रही, फिर बोली, जब्बार ने झूठ क्यों बोला? क्योंकि तुम्हारे बाप ने उसे कहा था। रियाज मिर्ज़ा चाहता था कि तुम मुझसे नफ़रत करो ताकि कंपनी उसके पास रहे। और कालू, वो भी ख़रीदा हुआ था, 50 लाख। ज़ैनब ने चेहरा हाथों में छुपा लिया। मैंने तुम पर गोली चलाई। अब चलाओ। शाहजेब ने सीना खोला। अब सच जानकर मारोगी तो सुकून मिलेगा। ज़ैनब उठी, शाहजेब के पास आई और उसके गाल पर थप्पड़ मारा, ज़ोर से। ये इसलिए कि तुमने मुझे 5 साल अंधेरे में रखा। फिर दूसरा थप्पड़, ये इसलिए कि तुमने अदील को बचाया नहीं। फिर वो उसके सीने पर मुक्के मारने लगी, रोते हुए। और ये इसलिए कि तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। शाहजेब ने उसे गले लगा लिया। बस ज़ैनब, बस, मैं आ गया हूँ, अब नहीं छोड़ूंगा। 1 हफ्ता बाद रियाज मिर्ज़ा जेल में था। अदील के कत्ल का केस दोबारा खुला। जब्बार ने सच उकल दिया। रियाज मिर्ज़ा ने अदील को धमकाया था, खुदकुशी पर उकसाया था और शाहजेब पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था।
عدالت نے ریاض مرزا کو 14 سال قید دی۔ فیصلے کے دن زینب گئی کٹہرے میں۔ باپ نے بیٹی کو دیکھا۔ مجھے معاف کر دے بیٹا۔ زینب نے صرف اتنا کہا، آپ نے عدیل مارا، شاہ زیب مارا اور مجھے زندہ لاش بنا دیا بابا، معافی اللہ سے مانگیں، اور مڑ گئی۔ باہر شاہ زیب کھڑا تھا، چھوٹا عدیل اس کی گود میں۔ آپ ہی دیکھو، انکل نے چاکلیٹ دی، چھوٹا عدیل چلایا۔ زینب کے لبوں پر 5 سال بعد مسکراہٹ آئی۔ 2 سال بعد اس یتیم خانے میں اب عدیل ہوم بن چکا تھا۔ 50 بچے۔ شاہ زیب نے اپنی ساری دولت لگا دی۔ زینب وارڈن، شاہ زیب ٹرسٹی، دونوں ساتھ رہتے تھے، ایک ہی چھت کے نیچے، پر الگ کمروں میں۔ رشتہ بہن بھائی کا تھا، پر دل کا کیا کرتے۔ ایک رات بارش، بجلی کڑکی، چھوٹا عدیل ڈر کر زینب کے کمرے میں آ گیا۔ آپ ہی ڈر لگ رہا ہے۔ زینب نے اسے گلے لگایا۔ دروازے پر شاہ زیب، میں لے جاؤں اسے؟ رہنے دو، زینب بولی۔ شاہ زیب اندر آ گیا، تینوں ایک بیڈ پر، چھوٹا عدیل بیچ میں، باہر طوفان، اندر سکون۔ زینب، شاہ زیب نے دھیرے سے کہا، میں کل امریکہ جا رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ زینب کے دل پر چوٹ لگی۔ کیوں؟ کیونکہ میں تمہارے قریب رہ کر مر رہا ہوں زینب۔ تم بہن ہو پر میں تمہیں بہن نہیں مان پایا۔ جس رات وہ رات میرے لیے زہر بن گئی، ہر رات۔ زینب نے آنکھ بند کر لی۔ تو چلے جاؤ۔ ہاں، خاموشی۔ پھر زینب بولی، پر جانے سے پہلے ایک سچ سن لو۔ کیا؟ میں پریگننٹ ہوں۔ شاہ زیب کا سانس رک گیا۔ کیا؟ کب؟ اس رات نہر کے پل سے۔ 9 مہینے بعد۔ زینب نے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ جب تم نے مجھے گلے لگایا تھا، یاد ہے تم رو رہے تھے، میں نے تمہارا سر سینے سے لگایا تھا۔ شاہ زیب اٹھ کر بیٹھ گیا۔ زینب، یہ تو حرام، گناہ۔ زینب ہنسی، کڑوی۔ ہاں شاہ زیب، ہم نے گناہ کیا انجانے میں، پر اب یہ بچہ گناہ نہیں ہے، یہ تریاک ہے۔ تریاک؟ ہاں، 5 سال کے زہر کا تریاک، عدیل کا، تمہارا، میرا، سب کا۔ شاہ زیب نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تو اب؟ زینب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب فیصلہ تم کرو، بھائی بن کر اسے پالو گے یا باپ بن کر۔ 3 مہینے بعد اسلام آباد، ایک چھوٹا سا گھر، نیم پلیٹ، شاہ زیب اور زینب عدیل، نہ بھائی نہ شوہر، بس 2 لوگ، ایک بچہ اور چھوٹا عدیل۔ شادی نہیں کی، دنیا کے لیے وہ بہن بھائی تھے، کاغذوں میں بھی۔ پر رات کو جب سب سو جاتے، شاہ زیب زینب کے ماتھے پر بوسہ دیتا۔ معاف کر دو گی؟ زینب مسکراتی۔ کس بات کے لیے؟ محبت کرنے کے لیے۔ محبت گناہ نہیں ہوتی شاہ زیب، رشتے گناہ ہوتے ہیں، پر ہم نے رشتہ نہیں چنا تھا، قسمت نے چنا۔ بیٹی ہوئی، نام رکھا چاشنی۔ عدیل کی وصیت پوری ہوئی۔ شاہ زیب نے زینب کا خیال رکھا۔ زینب نے شاہ زیب کو معاف کر دیا، پر معاشرہ کبھی جان نہ پایا، کیونکہ کچھ زہر ایسے ہوتے ہیں جن کا تریاک صرف خاموشی ہوتی ہے۔ 7 سال بعد، چاشنی 7 سال کی، چھوٹا دل 12 سال کا۔ اسکول فنکشن، چاشنی اسٹیج پر نظم سنا رہی تھی۔ زہر بھی میٹھا لگتا ہے جب تریاک ساتھ ہوتا ہے، رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں جب سچ کا ہاتھ ہوتا ہے، پر محبت امر ہے، چاہے گناہ کا ساتھ ہوتا ہے۔ حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ پہلی قطار میں زینب اور شاہ زیب، ہاتھ میں ہاتھ۔ زینب نے سرگوشی کی، ڈر لگتا ہے شاہ زیب، اگر کسی دن چاشنی کو سچ پتہ چل گیا تو؟ شاہ زیب نے اس کا ہاتھ دبایا۔ تو اس دن اسے یہ نظم سنا دیں گے اور کہیں گے، بیٹا ہم نے زہر پیا تھا تاکہ تم چاشنی بن سکو۔ زینب نے سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ باہر بارش ہو رہی تھی، پر اندر چاشنی تھی، زہر کی چاشنی اور تریاک کی۔ کبھی کبھی زندگی ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں صحیح اور غلط کی لکیر مٹ جاتی ہے، وہاں صرف ایک چیز بچتی ہے، محبت۔ اور محبت کی کوئی سزا نہیں ہوتی، نہ کوئی عدالت۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو
تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔